معافی مانگے تو آپ کو معافی تلافی ہو جائے گی. اپیرنٹلی خان صاحب نے جواب میں کہا کہ قرآن کے اوپر قسم کھائی جائے کہ 9 مئی میں نے کیا ہے کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں. کوئی تو قسم کھائے نا کہ میں نے کیا. نہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, وہ غائب ہو گئی ہے, نہ کوئی, مطلب دیکھیں 1.5 سال ان کے پاس تھا. کوئی نہ کوئی جوڈیشل کمیشن, لیگل کمیشن, ISI کا کمیشن, MI کا کمیشن, کچھ تو بن سکتا تھا نا. چلو ہم تو ہے جھوٹے, آپ تو سچ ہیں. اپنا کوئی کمیشن بنا رہے تھے, وہ بھی نہیں بنایا. بس کہا تم نے 9 مئی کیا تم جاؤ جیل میں, اور جھوٹے جھوٹے کیسز بنوا لیے میڈم ٹک ٹاکر کی حکومت سے اور باجوہ کی حکومت سے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں انسان معافی کس چیز کی مانگے گا؟ جیل میں تو ہم پڑے بے گناہ بچے, آسان نیازی ہو گیا, میں عباس فاروق, ڈاکٹر یاسمین, عمر چیمہ, یہ سارے بے گناہ پڑے ہوئے. معافی ہاں وہ مانگے گا جس نے 9 مئی کیا. اور خان نے صرف یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ ثبوت دے سکے کہ میرے ایک بندے نے بھی یہ کیا تو بے شک میں معافی مانگ لوں گا. آپ ثبوت تو دیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے باہر, بار بار کہتی کہ گھر واپس جاؤ, نہیں جانا اس طرف. اور منزہ حسن جس وقت IPP جہانگیر کی پارٹی میں MNA بن کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اونچا اونچا لاؤڈ اسپیکر میں کہہ رہی کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو. وہ بھائی جو کہہ رہا ہے جاؤ کرو وہ MNA ہو گیا, اور جو کہہ رہا ہے کہ مت کرو وہ جیل میں. اس میں کون سی مطلب سینس بنتی ہے؟ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک طرف تو عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ احمقانہ بات ہوگی کہ ان کے ساتھ لڑائی ہو, وہ فوج کو بڑی ویلیو بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف سے رویہ نہیں بدلا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں اب کیا کہہ سکتی ہوں. ایک تصویر خان کی نکلتی ہے, لوگوں کی جان چلی جاتی ہے. ایک آڈیو لیک ہوتا ہے سپریم کورٹ سے, سپریم کورٹ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, جان نکل جاتی ہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. جو IPPs کر رہے ہیں بیسکلی آج کل گیم جو چل رہی ہے نا, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز, 2013 میں انہوں نے کیا کیا کہ عوام سے قسم کھائی کہ آپ ہمیں بجلی نہ بنانے کے ڈالر میں پیسے دیں گے. اب اس کو چھپانے کے لیے یہ لوگ ڈیسپریٹ ہوتے, کیا کرتے ہیں, اسموک اسٹریم کھڑا کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنائے. اب وہ زمانہ چلا گیا. فائر وال کیا, یہ سمندر کا وال بھی لگائیں, آپ عوام سے ان کا شعور نہیں چھین سکتے. خان صاحب نے الحمدللہ قائد اعظم کا جو ایک وعدہ تھا اس ملک سے کہ میں اس کو وہ مسلم ملک بناؤں گی تو دنیا اشرف کرے گی, شکر ہے ہم اس کے پہلے اسٹیج سے گزر چکے ہیں. ہمیں عقل آ گئی ہے, ہم غلط اور صحیح میں فرق کر سکتے ہیں. اپنا بھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرا برا ہے, ہمیں بھی کمزوری ہو تو ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی. لیکن آپ لوگوں کو مار پیٹ کے جیلوں میں ڈال کے پہلے کہتے کہ خان کے گردن میں سریا ہے وہ ہم سے بات نہیں کرتا, اور جب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نمائندہ دے دیا اس سے بات کرو تو اس پہ بھی آپ کو ایشو ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. خان صاحب اپنے وطن کے لیے کھڑا ہے, ورنہ اس کو کیا کرنی ہے؟ اس کے بچے اتنے مالدار ہیں, اپنی والدہ کی وجہ سے وہ باہر چلا جائے. الحمدللہ خود وہ اسپورٹس مین رہا ہے, کسی غریب خاندان سے نہیں ہے. اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اولاد کی, عزت کی, پیسے کی, گھر کی. میری جیل میں بیٹھا ہوں نا. ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی نے سوابی میں ایک بڑا جلسہ کیا. ایسا لگا کہ لوگ آپ کے ساتھ نکلنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے نہیں آنا, اور کوئی احتجاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم نے جو کارکنان سے بات چیت کی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر کال دی جائے ہم وہاں جائیں گے. ایبسولوٹلی, اس دن سب یہی کہہ رہے تھے. دیکھیے بنگلہ دیش یا لیبنان یا جو سری لنکا میں ہوا, یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں. مجھے تو خود اپنے ورکرز نے بولا 5 اگست سے بہت پہلے کہ اگر آپ نہیں نکلتے ہم خود نکلتے ہیں. جس طرح پر شکر KP میں تو 24 گھنٹے ہی جلسے کر رہے ہوتے, ریلیز کر رہے ہوتے, دیکھا بھی آپ نے موقع. اس وقت سارے ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ پاکستانی عوام نے کہہ دیا ہے کہ اگر 30 اگست تک خان نہیں نکلتا تو ہم نکلیں گے. اب دیکھی جائے گی جو ہماری پارٹی پوزیشن ہولڈرز ہیں, عمر بھائی ہو گئے, گوہر صاحب, ان سے بات کریں گے, کیا بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم عوام سے کیا بات کریں. کیونکہ خان صاحب نے ایک بات کہی ہے زرداری کے بالکل الٹ, نواز شریف کے الٹ. خان صاحب نے بولا کہ میرے ملک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ڈیش ہے, ہمیں سب کچھ پتہ ہے. نہیں کہ اس نے ایک پریس کانفرنس نہیں کیا. یاد رکھیے ایکشنز بیٹا اسپیک فار دیم سیلوز. ہر سچ, اب اللہ تعالیٰ کو میں کبھی ملی تو ہوں نہیں, لیکن میں اس کے نام سے 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں, اسی کے نام سے میں قرآن تو پڑھتی ہوں, روزے رکھتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ وہ ایک سچ ہے. خان سے اللہ تعالیٰ سے میری کبھی کنورسیشن ہوئی, کوئی ویڈیو نہیں ہے میرے اللہ کے ساتھ. کچھ چیزیں ایمان پہ ہوتی ہیں. یہ میرا ایمان ہے کہ عمران خان اپنے وطن کے خلاف, عمران خان میرے خلاف ہو سکتا ہے, اپنے پارٹی ورکرز کو نکال سکتا ہے, اپنے MNAs کو نکال سکتا ہے, نکالا نہیں ترین علیم چوروں کو, خٹک کو, لیکن خان پاکستان کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. ہم یہ بتائیے گا کہ اچکزئی صاحب کو نمائندہ مقرر کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے, تو یہ بتائیے گا کہ کیا اچکزئی صاحب نواز شریف اور آصف زرداری کو منا لیتے ہیں بات کرنے کے حوالے سے, تو عمران خان صاحب بیٹھیں گے ان دونوں کے ساتھ؟ دیکھیے بچے, زرداری صاحب اور میاں نواز شریف یا شہباز تو تبھی نمائندے بنیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے. خان نے تو بولا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے دے دے ریپرزینٹیوز ہو, اچکزئی سے بات کر لیں. تو اگر یہ دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیوز ہیں
फिर तो उनका बयानिया खाक हो गया कि जी क्या कहते हैं वोट को इज्जत और डेमोक्रेसी द बेस्ट राइट, तो सारा वो झूठ है ना। आसफा जरदारी कैसे आई है असेंबली में, 7 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, पीटीआई वाले को जेल में डाल दिया। ये है रिवेंज। इसलिए अंग्रेजी बड़ी बड़ी बाहर मुल्कों से सीख के आते हैं कि मेरी और आपकी सीटें हमसे छीन लें। बच्चे इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि ये भुट्टो की औलाद है बेनज़ीर की। हर इंसान अपने मुक़द्दर के साथ, अपनी ज़बान के साथ, अपने दिमाग के साथ पैदा होता है। कोई मजबूर नहीं होता गलत काम करने पे। प्राइम मिनिस्टर होना एक नशा है, मजबूरी नहीं है। ये कहना कि जी बड़ी मजबूरी से हमने माफ़ी के बाद बड़ी मजबूरी से हमें उसको एक्सटेंशन दी, क्या चाहिए था? यही चाहिए था ना जब में। अब हालात किसी न किसी ने तो ठीक करने हैं, चाहे उसके लिए किसी को, एक शख्स को तो अदारे को हो, किसी शख्स को कुर्बानी तो देनी है। कौन देगा? क्यों कुर्बानी दे? साथ बैठ क्यों नहीं सकते? जिरगा क्यों नहीं कर सकते? हमारे कल्चर में तो जिरगा होता है, दुश्मन घर आता है हम उसको पनाह देते हैं। हम तो दुश्मन का बाल नहीं बीका कर सकते। तो ये क्या बात हुई? सारे इकट्ठे बैठे टेबल पे कि तुमने गलत किया, मैंने ठीक किया। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, फतेह मक्का का मतलब यही है। और फतेह मक्का में भी एक कतरा खून नहीं बहा था। खान क्यों कहता है फतेह मक्का? वो तो खैबर भी कह सकता था, खैबर उसने नहीं कहा, उसने फतेह मक्का बोला। ये आपकी जानब से, इमरान खान की जानब से ये बार बार कहा जाता है कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा, तो फिर किस से बात की जाएगी? देखिए ये अवेलेबल यही है। नहीं, ये बेनिफिशरीज है इस करप्ट सिस्टम के। बेनिफिशरी से आप क्या बात करोगे? आप खुदा ना खास्ता इस भाई को कत्ल करते हो, आपको 2 करोड़ उसका मिल गया। मैं आपसे कहूँगी कि जी जाओ और पैसे वापस करो, आप क्यों दोगे? आपको अरबों खरबों मिल गए, आपका इंटरेस्ट क्या है नेगोशिएशन में? कोई भी नहीं। देखिए मैं सुहेल बड़ाई साहब को कभी नहीं सुनती। उस दिन मैंने उनका पहला और आखिरी इंटरव्यू सुना, वो यही कह रहे थे कि पीपल को उनको फ़ायदा क्या है खान से नेगोशिएट करने में? उनकी तो सियासत ख़त्म हो चुकी है, उनके बच्चों की भी 10-15 साल ख़त्म हो चुकी है। उनकी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने में फ़ायदा है, बिजनेस का बैठने में फ़ायदा है। हम इस वक्त पाकिस्तान का फ़ायदा देखिए। बच्चे मैं बार बार कहती हूँ उम्र फ़ानी है, ज़िंदगी फ़ानी है, सब ने चले जाना है। वतन का सोचो, खुदा का वास्ता। थैंक यू।